عقلمند بطخ کی کہانی۔ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے ایک ہرا بھرا جنگل آباد تھا۔ یہاں درختوں کی چھاؤں، پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ایک جادوئی ماحول بنا رکھا تھا۔ اسی جھیل میں ایک عقلمند بطخ تھی جس کا نام بانو تھا۔ بانو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ سمجھدار اور حاضر دماغ بھی تھی۔ جنگل کے دوسرے جانور اکثر اس سے مشورہ لینے آیا کرتے تھے۔ ایک دن جنگل میں ایک نئی آفت آئی۔ ایک لومڑی جو چلاک اور مکار تھی اس جنگل میں آ بسی۔ اس کا مقصد صرف شکار تھا۔ وہ جانوروں کو بہلا پھسلا کر پکڑتی اور کھا جاتی۔ چھوٹے پرند، خرگوش اور کبھی کبھار ننھے کچھوے بھی اس کا نشانہ بنتے۔ ایک دن بانو بطخ جھیل میں تیر رہی تھی کہ اس نے لومڑی کو جھاڑیوں میں چھپتے دیکھا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا، لومڑی آئی ہے، سب ہوشیار ہو جاؤ۔ بانو نے خبردار کیا مگر کچھ جانوروں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ بطخ جی، آپ تو ہر وقت پریشان رہتی ہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، ایک طوطا بولا۔ ایک دن لومڑی نے خود بانو کو نشانہ بنایا۔ وہ جھیل کے کنارے آ کر بولی، ارے پیاری بطخ، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارے پروں کا رنگ تو آسمان جیسا ہے، آؤ میرے ساتھ ذرا جنگل کے اندر چلو، میں تمہیں ایک جادوئی جگہ دکھاتی ہوں۔ بانو سمجھ گئی کہ یہ چال ہے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور بولی، ٹھیک ہے مگر میں اڑ نہیں سکتی، مجھے پانی کے راستے سے لے چلو۔ لومڑی خوشی خوشی جھیل کے کنارے چلتی گئی اور بانو جھیل میں تیرتی ہوئی ساتھ ساتھ۔ پھر اچانک بانو ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئی اور زور زور سے چیخنے لگی، مدد مدد، لومڑی مجھے کھا رہی ہے۔ جنگل کے دوسرے جانور جنہوں نے بانو کی بات پہلے نظر انداز کی تھی دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے لومڑی کو گھیر لیا۔ لومڑی سمجھ گئی کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے اور وہ بھاگ نکلی، کبھی دوبارہ لوٹ کر نہ آئی۔ اب جنگل کے سب جانور بانو کی عقل مندی کے قائل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے جھیل کی راجکماری کا لقب دیا۔ بانو نے مسکرا کر کہا، خوبصورتی وقتی ہوتی ہے لیکن عقل ہمیشہ کام آتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔